بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غازستان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میرے باپ بادشاہ ہیں۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے رائوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ میں اپنے علاقے میں آیا تھا تو میں نے زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص خادم میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا نام مشہور ہے، یا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ، جاؤ، اس عیسائی کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیزیں تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتے ان کے دوسری طرف پڑے تھے، مسجد کے جوتے نہیں پہن گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلو۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنے جوتے مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو شہزادے نے کہا کہ تم کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنے جوتے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو خود مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑا سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتوں کے دھوپ میں گئے۔ تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میرے تو پاؤں جلے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی یوسف ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نفس حصے سے زیادہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت ملی اور تر و تنہا دنیا میں اتنے بڑے اسلامی حکمران بنے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوجیں ملک گستان کو فتح کرنے کے لیے گئیں۔ 3 ماہ بعد فوجیں واپس آئیں تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غزہ فتح ہو گیا ہے اور ہم 6000 قیدی کر کے لائے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غازستان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ ہی وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ،
1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے انہیں نہیں پہچانا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا تھا۔ جب 1 مہینے بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم دیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ بن ابو یوسف ہیں، یوسف کا لڑکا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے تھے اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا، تو نے مجھے جوتے نہ دیے۔ شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ میں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے تجھے بتایا، میں نے وہ تجھے پوچھا، میں نے پوچھا کہ تیرا ریاست رسیاں کھلوائیں۔ شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے نہیں بتایا، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں، میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زور و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی یوسف ہیں۔